جب کہ دید ہوگی جب میری دیکھوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے او تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا ہو نصیب سر کٹانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اور مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ہے مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے ہیں مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے بری موت سے بچانا بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے او تیرے غم میں سا گیا تار رہے گھڑی گرفتار تیرے غم میں سا گیا تار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اجتماع کے اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ، مسکرانے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا۔ انہیں مدنی انعامات کی ترغیب دلاؤں گا، مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت پیش کروں گا، مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ذہ نصیب ساری رات جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے، ساری رات اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر نماز تہجد، مناجات با جماعت انشاءاللہ عز و جل فجر کی نماز ادا کروں گا انشاءاللہ۔ ممکن ہوا تو اشراق و چاشت مدنی حلقے میں شرکت کروں گا، اشراق و چاشت ادا کروں گا۔ مدنی قافلے میں سفر کا ذہن بنائیں تو ہاتھوں ہاتھ یہاں سے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں شرکت کروں گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اللہ عز و جل سے توبہ بھی کر چکی ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کر میری توبہ قبول فرما لے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں نے زنا کیا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے بدکار عورت، یہاں سے چلی جا کہ کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے اور تیری بد عملی کے سبب ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل لیے وہاں سے جانے لگی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام،
آپ کا رب عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس سے بدتر کون ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے، گویا جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا یہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اس عورت جس نے بچے زنا کی ہوا اور اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس کو جو قتل کیا، اس سے بڑا مجرم ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے نماز ترک کر دینے کو بڑا گناہ قرار دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جیسے مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے، جوق در جوق نمازیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور محلے کی وہ مسجدیں جہاں اگر فجر کی نماز میں جاتے تھے تو چند ایک نمازیوں کا سلسلہ ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوئی، نماز جمعہ کا سما فجر کی نماز میں قائم ہونے لگا، مسجدیں کم پڑ گئیں، مگر جیسے ہی رمضان شریف کی رخصت ہوئی، مسجدیں پھر ویران ہو گئیں۔ اور امیر اہل سنت انہی باتوں کو اپنے جذبات میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو اگر ہم غور کریں اور سوچیں نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو نماز جو ہم ضائع کرتے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں، تو بسا اوقات اگر غور کریں اور سوچیں تو وہ جو انداز ہے ہمارا ہے معاملات، جو وقت گزارنے کا، فضول باتیں، فضول کام، یہ اس طرح سے ہمارے معاملات ہم اپنے اوپر اوڑھتے ہیں کہ نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہتا۔ بسا اوقات 5 وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس کا دھیان نہیں ہوتا کہ جس رب عز و جل کا کھاتے ہیں اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے سے کتراتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس کا نام، اس کے دیگر کام مسلمان والے ہوں۔ وہ فرض تو مانے مگر ادا نہ کرے، وہ مسلمان تو ہے، مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و گناہگار مستحق عذاب نار ہے۔ چنانچہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والوں کے عذاب کے متعلق میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 158 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے تو
اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر میں کی تمام نمازیں جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہو، بلکہ وہ اس خصلت بد کا عادی ہو، نماز بالکل ہی نہ پڑھتا ہو، تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مذکورہ بالا آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے، اور غی جہنم کی ایک وادی ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تعالی کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ تو یہ کنواں بے نمازوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر جلدی جلدی اپنی گناہوں سے توبہ کر لیجئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مذکورہ بالا روایات میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں، والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک آتشی کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی پر ذرا نظر ڈالیے، تصوری کر لیجئے اور سوچئے کہ اگر اس دنیا کے کنویں میں ہی قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت کر سکیں گے؟ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی، عذابات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر نمازیں قضا کرتے رہنے اور دیگر گناہوں میں پڑے رہنے کے سبب مرنے کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا بدن تو معمولی گرمی نہیں برداشت کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے سہی جا سکے گی؟ چونٹی ڈنک مارے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ رب تعالیٰ ناراض ہوا، جہنم کے سانپ بچھو لپٹ گئے تو کیا کریں گے؟ جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، سر جھکا کر، آنکھیں بند کر کے اللہ کے اس ولی کی یہ باتیں سنیے، کیا معلوم ان بزرگوں کی یہ باتیں ہمارے دل میں اثر کر جائیں، ہمیں نمازوں سے محبت ہو جائے، نیکیوں سے الفت ہو جائے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔
آپ فرماتے ہیں جہنم کے شرارے شعلے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی، اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں، انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی و تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے، اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے پہلے زمین پہنچ جائے، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، مولا لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اللہ کے ولیوں کو دیکھیے کہ اپنے آپ کو کیسے ڈرایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر علیہ رحمت اللہ القادر فرماتے ہیں، ایک دن میں نے حضرت سیدنا یزید بن مرصد علیہ رحمت اللہ الاحد سے پوچھا، میں نے ہمیشہ آپ کو روتے ہوئے ہی دیکھا ہے، کبھی آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے خالی نہیں ہوتی، آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس امید پر کہ شاید مجھے اس سوال کی وجہ سے کچھ فائدہ حاصل ہو، مجھے کچھ نصیحت آمیز جواب ملے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے رونے کی وجہ تم پر ظاہر ہے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ صرف تنہائی میں ہی ایسی گریہ وزاری کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی روتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، مجھ پر یہ حالت اکثر طاری رہتی ہے۔ کبھی میرے سامنے کھانا لایا جاتا ہے تو مجھ پر خوف خدا سے رقت طاری ہو جاتی ہے، میں کھانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں، اچانک مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں بے اختیار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر میرے بچے، تمام گھر والے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، بس میرے رونے کی وجہ سے میرے ساتھ وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، آخر وہ کون سی چیز ہے
جس نے آپ کو اتنا غمزدہ اور خوف و حزن کا مجسمہ بنا دیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی، اگر میری نافرمانیوں کے صلے میں مجھے گرم پانی میں غوطے لگانے کا فیصلہ سنا دیا جاتا تو پھر بھی یہ اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے رونا چاہیے، لیکن معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کی وجہ سے مجرموں کو جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا، اور وہ آگ ہماری برداشت سے باہر ہے، پھر میں اس آگ کے خوف سے کیوں نہ روؤں؟ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کے مہینے میں غور کریں اور سوچیں، اگر نیک لوگوں کی صحبتیں پائیں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سنت اعتکاف میں، تربیتی اعتکاف میں شرکت کی، تو کیا جذبہ ملا تھا، کیا بہاریں تھیں۔ اگر اس کے عید کے دنوں سے ہی نمازوں میں سستی ہے، غور کر لیجئے، غور کر لیجئے، سنبھل جائیے، گناہوں سے پیچھا چھڑا کر نیکیوں میں لگ جائیے۔ نماز قضا کرنے کا سلسلہ تھا تو آج بلکہ ابھی سے توبہ کر لیجئے، قضا نمازیں ادا کر کے بارگاہ خداوندی عز و جل میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے حد و بے حساب ہے۔ ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ ذہن نصیب با جماعت نماز ادا کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے، اس سے مسجدیں بھی آباد ہوتی۔ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ تو ہمیں مدنی انعامات عطا فرماتے کہ با جماعت نماز ادا کرنی ہے، بلکہ کم از کم ایک کو اپنے ساتھ دعوت دے کر مسجد میں لے کے جانا ہے، کہ اس سے مسجدیں آباد ہوں گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک۔ تو قضا نمازیں اگر ادا کرنی ہوں تو بسا اوقات اس کا بھی ہمارا ذہن فوراً نہیں بنتا ہے، بلکہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری قضاء عمری جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ قضا نمازیں جلد تر ادا کرنی چاہیے۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کے حوالے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ 70 تا 71 سے عرض و ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ بعض حاضرین نے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، دنیاوی مکروہات یعنی ناپسندیدہ معاملات نے ایسا گھیرا ہے کہ روز ارادہ کرتا ہوں آج قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دوں گا، مگر پھر نہیں ہوتا۔ کیا یوں ادا کروں کہ پہلے تمام نمازیں فجر ادا کر لوں، پھر ظہر کی، پھر اور اوقات کی؟ تو کوئی حرج ہے؟ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئیں۔ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں،
قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے، کیا مشکل ہے؟ ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی 2 فرض اور ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کی 7 رکعت یعنی 4 فرض 3 وتر۔ ان نمازوں کو سوائے طلوع و غروب و زوال کے اس وقت سجدہ حرام ہے، ہر وقت ادا کر سکتا ہے اور اختیار ہے۔ پہلے فجر کی سب نمازیں ادا کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی، یا سب نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے۔ ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ یعنی اندازے میں باقی نہ رہ جائیں، زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں، اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لے، کاہلی نہ کرے۔ جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو، مثلا 100 بار کی فجر قضا ہے تو ہر بار یوں کہیں کہ سب سے پہلے جو فجر قضا ہوئی، ہر دفعہ یہی کہیں، یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں سے جو سب سے پہلی ہے، اس طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں نیت کریں۔ جس پر بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں اس کے لیے صورت تخفیف یعنی کمی کی صورت اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے کہ خالی رکعتوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی آخری 2 اور مغرب کے فرض کی تیسری رکعت میں بجائے الحمد شریف کے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ ایک بار بھی کہہ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نیز تسبیحات رکوع و سجود میں صرف ایک بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا کافی ہے۔ تشہد کے بعد دونوں درود شریف کی بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، وطروں میں بجائے دعائے قنوت کے رب اغفر لی کہنا کافی ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اور غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل نماز ادا کر سکتا ہے، اس سے پہلے یا اس سے بعد ناجائز ہے۔ ہر ایسا شخص جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں چھپ کر پڑھے، گناہ کا اعلان جائز نہیں۔ تو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان تمام باتوں کو بہت اور آسان انداز سے اپنے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ اس میں بیان فرمایا ہے، اور یہ اور دیگر نمازوں کے متعلق عید کی نماز، نماز جنازہ، اسی طرح جمعہ کی نماز اور نماز کے احکام، یہ پوری 12 رسالوں پر مشتمل کتاب نماز کے احکام یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ اگر اس کو حاصل کر لیں، اس کے مطابق معاملات بنائیں اور نماز قضا بھی جلد تر ادا کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم نمازوں سے آخر کیوں دور ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے۔ نماز، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے بروز قیامت اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ نمازی کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور منقول ہے کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز پڑھتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ گناہ جھڑتے ہیں، اور اس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا
کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو نماز کیسی پیاری عبادت ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کی اس پر چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے غفلت نہ کی جائے، اور یعنی خود غور کر لیں کہ ایک طرف اگر نماز پڑھنے کے فضائل پر غور کریں، دوسری طرف نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں اس پر غور کریں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ کہ نماز میں سستی نہ کی جائے۔ کہ حدیث پاک میں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ہم غور کریں اس سے، ہم بازاروں میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ہر طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے، مؤذن کی صدائیں بلند ہوئی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ اب اگر بازار میں کفار بھی ہیں، ایک مسلمان اور کافر میں فرق کیا رہے گا؟ وہ یہی نہ کہ اس نے جب مؤذن کی صدا سنی تو لبیک کہتا ہوا یہ مسجد کی طرف بڑھ جائے اور مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں فرمایا گیا، جس نے نماز پہ محافظت یعنی مداومت کی، قیامت کے دن وہ نمازیں اس کے لیے نور و برہان و نجات ہوں گی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، العیاذ باللہ۔ تو ان احادیث سے، یعنی ایک اور حدیث بھی ہم نے سنی کہ نماز دین کا ستون ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کو مسلمانوں کے ایمان کے لیے ستون یعنی پلر کی سی حیثیت حاصل ہے، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ عمارت ستون ہی کے سہارے کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ نہ رہے تو زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اب سوچ لیجئے کہ کہیں ہماری نماز سے غفلت ہمارے دین کو ہی برباد نہ کر دے، اور جس بد نصیب کا دین برباد ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی باہر نہ آئے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حدیث میں یہ بھی پتہ چلا کہ نماز پر ہمیشگی یعنی مداومت نجات کا سبب ہوگی، اور بصورت دیگر روز قیامت قارون، فرعون و حامان اور ابی بن خلف جیسے کفار کا ساتھ مل سکتا ہے، جو مصیبت در مصیبت ہوگا۔ کہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے نماز کے تارک کو ان 4 یعنی فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت، تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر
ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خود بھی نماز پڑھنی، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کرنی، اپنے متعلقین کو بھی تاکید کرنی، بلکہ ذہن نصیب وہ دور آئے کہ ہم نماز کے لیے بڑھتے جائیں تو ہر ایک کو دعوت دیتے جائیں، لیتے جائیں کسی کو، اور یہ یقیناً اچھی صحبت ہی کی برکت سے مل سکتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نہ صرف نیکی کرنے بلکہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ نصیب ہوگا، نہ صرف گناہ سے بچنے بلکہ دوسروں کو بچانے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ بری صحبتیں ہوئیں تو پھر اتنا دل سخت ہو جاتا ہے کہ نیکیوں کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اچھا بھلا نمازی بھی ہوتا ہے، وہ برے دوستوں کے ساتھ جب کوئی ایسی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے یار میں جاؤں گا تو یہ تو مذاق اڑائیں گے، یہ تو باتیں کریں گے، ایسی دوستی کیوں اپنائیں؟ ایسی دوستی کیوں اپنائیں؟ ہم کو تو ایسوں کی دوستی اختیار کرنی چاہیے کہ جن کی صحبت ہمیں نمازوں کی یاد دلائے، جن کی صحبت ہمیں سنتوں پر عمل کی رغبت دلائے۔ اور میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحبت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا عز و جل کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جبکہ وہ امین یعنی امانت دار ہو، کہ امین کی برابری کا کوئی نہیں، اور امین وہی ہے جو اللہ سے ڈرے، اور فاجر یعنی اللہ و رسول کا نافرمان کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجور یعنی نافرمانی سکھائے گا، اور اس کے سامنے بھید کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور جب ایسوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو پھر انسان بہت سارے معاملات کو چھوڑ کر وہ نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایسے گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کن کن معاملات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمازوں کی طرف سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، سنتوں پر عمل سے دور، لیکن جب اس کو اچھوں کی صحبت مل جاتی ہے کیا نصیب ہوتا ہے؟ سنیے، باب المدینہ کراچی کے مین کورنگی روڈ کے قریب مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ میں ایک گیراج پر کام کرتا تھا، اگرچہ فی نفسی ہی گیراج یعنی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں، مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں۔ جن کو واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ اکثر گیراج کا ماحول کس قدر گندا ہوتا ہے۔ فی زمانہ گیراج میں کام کرنے والوں کے لیے حلال روزی کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ گندے ماحول، گندی روزی کی نحوست کا عالم تو دیکھیے کہ مجھ بد نصیب کو 5 وقتہ نماز کجا جمعہ بلکہ عیدین کی نمازوں کی بھی توفیق نہیں تھی۔ رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہتا، بلکہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں میرے اندر موجود تھیں۔ میری اصلاح کا اسباب یوں ہوئے کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے سنتوں بھرے بیان، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کی کیسٹ سنی، جس نے مجھے سر تا پا ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی، عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا شرف ملا۔ الحمدللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکا ہوں۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہے۔ اللہ عز و جل کا کروڑ احسان کہ مجھ جیسا گناہگار بے نمازی انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتا، یہ بیان دیتے وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک مسجد کی ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتا ہوں۔ مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک۔
تحریک. واقعی جو ذہن بنائے گا نا یہ نعمتیں اس کو ملیں گی. دعوت اسلامی یہ اللہ کی رحمتیں اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اور پھر جو مدنی کام ہے جس کے متعلق میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام فرماتے کہ روزانہ دن میں 2 گھنٹے مدنی کاموں میں خرچ کیجئے، صرف کیجئے. اب یہ جو مدنی کام ہے یہ کیا ہے؟ جیسے ایک مسجد ہمارا ذیلی حلقہ ہے، اس ذیلی حلقے میں 12 مدنی کام. اب خود سوچیں کہ جب مجھے نمازوں کا جذبہ ملا، کیا میں آتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد تک ہی آتے ہوئے صدائے مدینہ درود شریف کی صدا بلند کرتے ہوئے نماز کی دعوت دیتا ہوا میں آ جاؤں؟ یہ پہلا مدنی کام میرا ہو گیا. میں مسجد میں شریک ہوا، با جماعت نماز ادا کی، میں نے فجر کے مدنی حلقے میں شرکت کی، یہ دوسرا مدنی کام ہو گیا. اسی میں درس فیضان سنت کی شرکت ہوئی، یہ تیسرا مدنی کام ہو گیا. چوتھا مدنی کام کہ جناب رات کو مدرسۃ المدینہ بالغان جس میں قرآن پڑھنے کا جذبہ، اگر میرے قرآن درست نہیں میں قرآن درست کر لوں، میں نے اگر درست قرآن کر لیا تو دوسروں کو پڑھانا شروع کروں، یہ چوتھا مدنی کام ہو گیا. اور جب جانے لگے مدرسے کا اختتام ہو جائے تو چوک درس کے ذریعے پھر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو. اس میں میرے دنیاوی کوئی معاملات میرے ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں. روز کے روٹین میں یہ پانچ مدنی کام یہ روزانہ کرنے. پھر 5 مدنی کام ایسے ہیں جو ہفتہ وار ہوتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، جیسے آج شرکت ہو گئی. اب جب یہ شرکت ہونی ہے علاقے سے گاڑی کی ترکیب بنا کر اسلام بھائی یہاں آتے ہیں، یہ 6ٹھا کام ہو گیا. 7واں کام کہ جناب تعطیل اعتکاف، جہاں جمعہ کی تعطیل ہوتی ہے وہ جمعہ کو ہی اپنے قریب ہی علاقے میں جا کر اعتکاف کی صورت اختیار کرتے ہیں، علاقائی دورے کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں. یہ 7واں کام ہو گیا. ہفتے میں 1 دن اپنے ہی ذیلی حلقے میں یا اطراف میں جہاں ذمہ داران آپ کی ترکیب بنائے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے وہاں ترکیب بنا لی. پھر جو ابھی ہم نے ترکیب سنی کہ ایک بے نمازی شخص جو عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے جناب بیان سنا، امیر علیہ سنت کا بیان سنا، اللہ کی رحمت سے وہ نیکی کے راستے پر چل پڑا. اگر ہم اپنے ذیلی حلقے میں ہفتہ وار کیسے اجتماع، اور اب تو ماشاءاللہ DVD آتی ہیں، CDیاں آتی ہیں، اس کے ذریعے اگر ہم ایسی ترکیب بنائیں کہ اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے ہفتے میں 1 دن جمع کر کے بیان سنائیں، یہ 9واں مدنی کام ہو گیا. پھر 2 مدنی کام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، یہ 10واں مدنی کام. 11واں مدنی کام مدنی انعامات کا رسالہ جس کی میں روزانہ فکر مدینہ کر رہا ہوں وہ جمع کرانا ہے، اور مہینے میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. یہ روزانہ کے میرے اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ 12 مدنی کاموں میں حصہ لے سکتا ہوں. تو ذہن نصیب اگر یہ ہر اسلامی بھائی اپنے ذمہ یہ مدنی کام نافذ کرے، بہت جلد میرے باپا فرماتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں مدنی کام دوڑنا نہیں، اڑنا نہیں، بلکہ اس کو مدینے کے فیض کے پر لگیں گے، مدینے کی طرف اڑنا شروع ہو جائے گا. جی ہاں، آپ کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی. اور الحمدللہ بعض اسلامی بھائیوں نے جب اپنے جذبے کو بلند کیا تو ایسی برکتیں نصیب ہوئیں کہ وہاں تہجد کی نماز باجماعت ادا ہونے لگی. تو مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک. تو نماز کی فضیلت میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اس کی برکتیں ہیں کہ تذکرۃ الواعظین میں ہے جو شخص 5 نمازیں وقت پر ادا کریں، جی ہاں وقت پر ادا کریں، با جماعت ذہن نصیب ادا ہو جائیں تو کیا بات ہے، اور کبھی کوئی نماز نہ چھوڑے، ایسے شخص کے لیے اللہ عز و جل 13 اعزازات فرماتا ہے. وہ کیا ہیں سنیے. اللہ عز و جل اس سے محبت کرے گا، اس کا بدن بیماریوں سے پاک و محفوظ رہے گا، وہ فرشتوں کے حصار میں محفوظ رہے گا جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے، اس کے گھر پر برکت نازل ہوگی، اس کے چہرے پر نیک لوگوں کے آثار ہوں گے. اللہ عز و جل
اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے رہائی عطا فرمائے گا، حساب کتاب کی سختی نہ ہوگی۔ قیامت کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے شفیع بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار لوگوں کے روبرو خلعت یعنی تاج عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے سامنے جگہ دے گا جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نمازوں کا ذہن بنا لیں کہ آج سے انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کی تو دعائیں کیسی قبول ہوتی ہیں۔ حکایتیں اور نصیحتیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی پیاری پیاری اس میں حکایات ہیں۔ اس میں ایک حکایت لکھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے ایک رومی النسل دوست کو اسلام لانے کا سبب پوچھا، تو اولاً تو اس نے انکار کیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، انہوں نے ہمارے علاقوں کا گھیراؤ کر لیا، بہت عرصے تک محاصرہ کر رکھا، آخر ہم نے باہر نکل سے ان کے جنگ کی، ہمارے کچھ لوگ قتل ہوئے اور ہم نے ان کی ایک جماعت کو قید کر لیا۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو گھر میں قید کیا، میرا روم میں بہت بڑا گھر تھا، اور ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ خادمین نے ان کے پیروں میں ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی اور ان سے کام لیتے تھے وہ۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک خادم نے قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا، وہ کہا کہ تم اس سے کیا لیتے ہو؟ تو کہا کہ یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے، میں اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ کہنے لگا دینار تو نہیں ہے، لیکن جب یہ نماز پڑھتا ہے نا تو نماز پڑھ کے زمین پر ہاتھ مارتا ہے، تو ہاتھ مارتا ہے تو زمین سے دینار نکل آتا ہے، یہ مجھے دینار دے دیتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے بڑا تجسس ہوا، میں نے دوسرے دن خادم کے کپڑے پہنے اور اس کی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے، تجھے 1 دینار دوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں 2 دینار لوں گا۔ اس نے رضامندی کی، میں نے اس کو کھول دیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو 2 دینار نکل آئے، اس نے 2 دینار مجھے دے دیے۔ پھر عصر کا وقت ہوا، پھر اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا 5 دینار لوں گا، اس نے پھر اوکے کیا، پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو، پھر نماز پڑھ کر ہاتھ مارا، 5 دینار نکال کے دے دیے۔ جب مغرب کا وقت ہوا پھر اس نے مجھے اشارہ کیا، میں کہا 10 دینار لوں گا، اس نے پھر رضامندی کی، نماز کے بعد پھر ہاتھ مارا، 10 دینار نکال کے دیے۔ جب عشاء کا وقت ہوا اس نے پھر مجھے اشارہ کیا، میں نے کہا 20 دینار لوں گا، اس نے پھر مجھے رضامندی کا اظہار کیا۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس نے پھر ہاتھ مارا، 20 دینار زمین سے نکال کر میرے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا عز و جل بہت غنی بہت کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کہنے لگے میں نے وہ رات رو کر گزاری، مجھے دھچکا لگا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ جب صبح ہوئی میں نے اس کی بڑی عزت و تکریم سے بلایا، اس کی زنجیریں کھول دی اور اس کو کہا کہ تم میرے ہاں جس طرح چاہو رہو، تمہیں اجازت ہے، اور چاہو تو اپنے شہر چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے سامان منگوایا، اپنے خادمین اس کے ساتھ کیے، اور میں نے اسے کہا، خادمین سے کہا کہ بہت احتیاط کے ساتھ اسے لے جانا۔ میرے شہر سے اس کے شہر کا سفر 5 دن کا تھا۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس نے مجھے دعا دی
کہ اللہ عز و جل اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ کرے. اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ دین اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. میں نے خادمین کو روانہ کیا، اس کو نشانی دی کہ جب تم اپنے مقام پر خیریت سے پہنچ جاؤ تو نشانی کے طور پہ مجھے واپس بھیج دینا. میرے خادمین جنہیں 10 دن کے بعد آنا تھا وہ 6 دن واپس آ گئے. میں بڑا حیران ہوا، ان سے پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو کہا بڑا عجیب معاملہ ہوا. ہم جیسے ہی اس آبادی سے نکلے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے شہر پہنچ گئے. ہمیں کوئی تھکن، کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف نہ ہوئی. ہاں واپسی کا سفر 5 دن میں پورا ہوا. واپسی کا سفر 5 دن میں پورا ہوا. جیسے ہی یہ بات میں نے سنی، میں اسی وقت میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام حق. پھر روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر میں آ گیا. کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی ہمیں بھی برکت عطا فرمائے اور نمازوں کی پابندی اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے چند آپ کو سنت اور آداب بیان کرتا ہوں. بیٹھنے کی چند سنت اور آداب. سرین زمین پر رکھیں اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں سے گھیر لیں اور ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لیں. اس طرح بیٹھنا سنت ہے، لیکن اس دوران گھٹنوں پر کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لینا بہتر ہے. 4 زانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے. جہاں کچھ دھوپ ہو، کہیں کچھ چھاؤں ہو، وہاں نہ بیٹھیں. قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. سبحان اللہ. کوشش کریں اٹھتے بیٹھتے وقت بزرگان دین کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے اور پاؤں تو ان کی طرف بالکل ہی نہ کریں. جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آئیے اپنے ہفتہ وار درود پاک کے معمولات پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ یہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ
معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں اس کی فضیلت میں ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہ جزاکم اللہ خیر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں۔ صراط الجنان پارہ 10 تا 12 جلد 4 الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر تشریف لا چکی ہے۔ 260 روپے ہدیہ پر اسے حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اسے ہدیتاً حاصل کریں اور ممکنہ صورت میں اس کا لنگر رسائل بھی کریں اور مسلمانوں میں اس کو خوب عام کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ایک بہترین رسالہ بنام جنت کا راستہ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر تشریف لا چکا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ہر مسلمان مبلغ ہے، نیکی کی دعوت کا انعام، پاکیزہ باتیں چننے والے، جنت کے باغات، گزشتہ گناہوں کا کفارہ، علم کی روشنی اور اس کے علاوہ بہت کچھ معلومات اس رسالے میں موجود ہیں۔ 14 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں۔ مدنی بہاروں پر مشتمل رسالہ گمشدہ دولہا، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے ملنے والے اوراد کی بارکات پر مشتمل یہ رسالہ 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائے۔ گمشدہ دولہا، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت کے درس کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے تھے، جس کا مدنی مذاکرہ آپ نے سنا ہوگا، الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے اس کی باقاعدہ ایک DVD جاری کی گئی درس فیضان سنت کے مدنی پھول 70 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خواہش مند اسلامی بھائی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں۔ ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس آج سے شروع ہو چکا ہے۔ خواہش مند اسلامی بھائی مدنی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں۔ یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امامت کورس میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی مدنی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں
اور جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ اجتماع مغرب تا صبح فجر کے بعد عشاء کو چاش تک کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عشاء کی اذان کے بعد نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد الحمدللہ عز و جل خیر خواہی کا سلسلہ، پھر مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں سنت بیان کی جاتی ہے، دعائیات کروائی جاتی ہے اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائی راحت یہاں قیام بھی کرتے ہیں، تہجد کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد الحمدللہ عزل اجتماع کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تلاوت، نعت شریف اور بیان کے بعد الحمدللہ عزل اجتماع کو چاش کا سلسلہ، صلاۃ و سلام، اور صلاۃ و سلام کے بعد متعدد اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، کرنا بھی چاہیے، کرتے بھی رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اجتماع کے اختتام پر کثیر اسلام بھائی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مدنی قافلوں کی برکت سے ہم سب کو مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کا مبارک سفر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج خوشخبری نہیں بلکہ خوشخبریاں۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سے جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے طلبہ اور کم و بیش 575 اسلامی بھائی وہ خوش نصیب جو اس بار جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں، ان کا اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ کل بھی دستار فضیلت ہوئی امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے، ان خوش نصیبوں کو امامہ شریف و دستار فضیلت کا سلسلہ ہوا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، اور اس مدنی مذاکرے میں ہمارے بقیہ جو ہیں اسلامی بھائی وہ بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے، اور ممکنہ صورت میں ان کی بھی دستار فضیلت کا سلسلہ ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ کہ ان جامعہ کے طلباء کے درمیان انشاءاللہ حاضری مدینہ کے حوالے سے قرآن اندازی کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی ان برکتوں کو حاصل کریں۔ بڑے ایمان افروز جو ہے وہ مناظر تھے، بڑے اچھے جذبات تھے، اور یقیناً یہ وہ انداز ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دیکھنے والا اپنی اولاد کو بھی عالم دین بنانے یا دیگر اس طرح کے معاملات کی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اجتماع کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ آنے والے ہفتے کو، ہر ہفتے کو ہی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، لیکن آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے وہ یوں اہم ہے کہ اس بار یہ مدنی مذاکرہ بالخصوص سادات کرام کے لیے ہو رہا ہے، اور دنیا بھر میں، ملک بھر میں بالخصوص اور عموماً دنیا بھر میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذمہ داران سادات کرام کو جمع کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی جو باب المدینہ کی جو مختلف کالونیاں ہیں، جو تعلق والے ہیں، ان کو دعوت دے کر اور بڑا اہتمام کے ساتھ جو ہے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ کئی شہروں سے بھی آنے کی اطلاع ہیں کہ سادات کرام جو ہے وہاں سے بھی شرکت کریں، بڑے ان کے معلوماتی بڑے دلچسپ سوالات جو ہے ان کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو یہ ایک اہم مدنی مذاکرہ ہے کہ اگر جو اس وقت سن رہے ہیں تو آپ میں سے اگر کوئی سادات میں سے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے تو شرکت کرنی ہی چاہیے، لیکن جو غیر سید ہیں تو انہیں بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی چاہیے، تاکہ امیر اہل سنت جو ہمیں تو شروع سے ہی سادات کرام کا ادب و احترام سکھاتے ہیں، مزید ان کی اہمیت، فضیلتیں اور جو مزید معلومات ہوگی انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ تو 9 اگست بروز ہفتہ عشاء کی نماز چونکہ یہاں 9 بجے ہوتی ہے تو 9:26 پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا۔ 14 اگست یہ جشن آزادی کے سلسلے میں ملک بھر میں عام تعطیل کا سلسلہ ہوتا ہے، تو 13 اگست کو انشاءاللہ عز و جل رات 9:26 پر انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہوگا۔ اور یہ وہ اہم اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک زبردست انداز، اور اس کی کئی مدنی بہار ہیں، کیونکہ فی زمانہ اس قسم کی جب راتیں ہوتی ہیں تو فضولیات،
اور بہت سارے گناہوں کا سلسلہ، فائرنگوں کا سلسلہ، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے جب یہ سلسلہ کیا، مدنی چینل پر جب یہ نشر ہوا، تو بہت سارے نوجوان، بہت سارے گھر کے افراد گناہوں سے بچ کر علم دین حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو 14 اگست چونکہ عام تعطیل ہے، لہذا ملک بھر میں اور باب المدینہ میں بھی 13 اگست مدنی مذاکرے سے لے کر انشاءاللہ 14 اگست یعنی کہ چونکہ جمعرات اجتماع ہے، تو اجتماع تک انشاءاللہ یہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے۔ تو باب المدینہ میں یہ اجتماع کی چونکہ 12 مقامات پر ہوتا ہے، تو 14 اگست کو 4 بجے تک یہ بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اسلامی بھائی اپنے اپنے اجتماعات میں شرکت کے لیے روانہ ہو جائیں گے، یہاں جو موجود ہوں گے وہ اس نشست میں جاری رہے گی، اور 14 اگست کو جو ہفتہ اور اجتماع کا سلسلہ ہوگا اس میں یہ شامل ہو جائیں گے۔ تو ملک بھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل 13 اگست کو مغرب سے لے کر 14 اگست کے ہفتہ وار اجتماع کے اختتام تک انشاءاللہ یہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس اجتماع میں 13 اگست کو مدنی مذاکرہ اور 14 اگست کی دوپہر میں انشاءاللہ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، کہ یہ نعمت ملی ہم کو، تو انشاءاللہ اس کے شکرانے پر نوافل ادا کیے جائیں گے۔ اور 14 اگست کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری انشاءاللہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع میں تمام ہی ذمہ داران، نئے پرانے اسلامی بھائی یہ بھرپور شرکت کریں۔ یہاں جو ذمہ دار موجود ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ 13 اگست کو ہم نے بھرپور تعداد میں مدنی مذاکرے میں شرکت کرانی ہے، پھر تہجد، اشراق، چاش، یہ سب سلسلے یہاں جاری رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل جو جدول ہوگا اس کے مطابق اعلان ہوتے رہیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد نوافل، اور نوافل کے بعد نگران شورا کا بیان۔ دیگر مقامات پر کیونکہ ملک بھر میں تقریباً 107 کابینہ ہیں، کابینہ سطح پر یہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوگا، تو کابینہ میں انشاءاللہ عز و جل جمعرات کو اجتماع میں شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ حاجیوں کے قافلے اب سامان باندھنے کی تیاریاں ہیں، تاریخیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ان قریب یہ مدینے چلا، یہ مدینے چلا، یہ آوازیں آتی رہیں گی، جاتے رہیں گے۔ اب حاجیوں کی تربیت کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور ہر سال الحمدللہ یہ بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدنی چینل پر بھی اور پھر مختلف مقامات پر یہ تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 23 اگست بروز ہفتہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت حاجیوں کی تربیت فرمائیں گے، اور اس بار انشاءاللہ عز و جل 23 اگست کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں میلاد ہال میں اسلامی بہنیں بھی براہ راست اس تربیت میں اپنا حصہ شامل کر سکیں گی۔ یعنی میلاد ہال میں انشاءاللہ عز و جل اسلامی بہنوں کے لیے بھی اہتمام ہوگا کہ وہ بھی حاجیوں کی، حجنوں کی تربیتوں کے سلسلے میں حجنیں یہاں پر آئیں اور امیر اہل سنت سے تربیت حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل 23 اگست بروز ہفتہ عشاء کی نماز کم و بیش 9 بجے ہی ہوگی، تو 9 بجے کے بعد 9:26 پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد امیر اہل سنت اس میں سوالات اور پھر تربیت عمرے کا، حج کا، پھر حاضری مدینہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ بھی دعوت کو عام کریں، جو حاجی جا رہے ہیں ان کو اور ان کے گھروں سے جو حجنیں جا رہی ہیں ان کو بالخصوص اس تربیتی اجتماع میں ضرور شامل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود و سلام میں شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول گنبد کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر اللہ عز و جل میں شامل ہو جائے. اگر کسی اسلامی بھائی کی آواز آگے یا پیچھے ہو جائے تو کچھ دیر خاموش رہ جائے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تمام عاشقان رسول مل کر درود و سلام میں شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب انشاءاللہ عز و جل دعا مانگی جائے گی. اپنے سروں کو جھکا لیجئے, اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور اس امید پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ اپنی رحمت سے ہماری دعا قبول فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اجرنا من النار. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے مولا کریم, تیرے کرم سے ایک بار پھر
اے اللہ، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہو کر مولا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ اے رب کریم، تیری رحمت پہ نظر جمائے اپنے گناہوں کو یاد کرتے، اعتراف جرم کرتے حاضر ہیں۔ اے مولا، تیری رحمت بے حد و بے شمار ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے مولا۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا، اپنی رحمت کاملہ سے مولا کریم ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، اے مولا، گناہ کر کر کے نامۂ اعمال سیاہ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، مگر تیری رحمت پہ نظر جمائے امید باندھے حاضر ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے مولا رب کریم، جہنم کے متعلق ہم نے سنا، اے اللہ تیری قسم، جہنم بہت ہولناک ہے۔ ہم لمحہ بھر بھی جہنم کی تاب نہیں لا سکتے۔ مولا ہم پہ رحمت فرما، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا۔ مولا اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت کر دینا۔ اے مولا کریم، یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب کر دے۔ یا اللہ نیک اعمال پہ ہمیں استقامت دے دے۔ مولا اے رب کریم، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے مولا ہمیں ان کاموں سے بچا جن میں تیری ناراضی ہے۔ اے رب کریم، مولا کریم، ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ مولا نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، گناہ ہمارے لیے دشوار فرما دے۔ اے مولا کریم، یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو صحت و شفا عطا فرما دے۔ اے مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اے مولا ہمارے روزگار میں اے اللہ برکت عطا فرما دے، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ رب کریم، اے اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اے اللہ خوش نصیب حج کا ارادہ کیے حج کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے، اے مولا اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنا پیارا پیارا گھر خانہ کعبہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ مولا ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی با